الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جنت سے لایا گیا ایک انمول یاقوت جسے ہمارے جد امجد حضرت آدم اپنے ساتھ زمین پر لائے اور بیت اللہ کی تعمیر پر اس کا ایک گوشے میں لگا دیا۔ یہ معجزاتی پتھر حجر اسود کہلاتا ہے۔ حجر اسود کو عربی زبان کا لفظ ہے۔ حجر کے معنی پتھر جبکہ اسود کالے کو کہتے ہیں، یعنی کالا پتھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو اپنا گواہ بنا لو، کیونکہ یہ اپنے چومنے والوں کی قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ اس طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا اس نے اللہ پاک سے مصافحہ کیا۔ اسی طرح نبی کریم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم دو جنتی یاقوت ہیں۔ اگر اللہ پاک ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو یہ پوری زمین کو روشن کر دیتے۔ یہ ایک عجیب گرشماتی پتھر ہے جس میں اللہ پاک نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی بھی قوت رکھی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم کی حدیث ہے، جس وقت حجر اسود جنت سے آیا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں نبی کریم کے بہت سے ارشادات احادیث تاریخی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ کئی بار اس کی عظمت کو فساق اور فجار ظالموں نے تار تار کیا اور حادثات کا شکار ہوا۔ اس کی نازنین بدن پر کتنے ہی مرتبہ زخم آئے۔ یہ پاک پتھر آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نوح علیہ السلام تک کعبہ شریف کے اسی گوشے میں پڑا ہے۔ پھر جب طوفان نوح برپا ہوا تو جبرائیل نے امانتاً اس پتھر کو جبل ابی قیس میں رکھ دیا، جو کہ حضرت ابراہیم کے زمانے تک وہاں ہی رہا۔ پھر جب اللہ پاک کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کی نشاندہی پر بیت اللہ کی تعمیر کی تو حضرت جبرائیل نے اسی پتھر کو ابی کیس نامی پہاڑ سے نکال کر آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور حضرت ابراہیم نے اسی طرح پھر حجر اسود کو اسی جگہ کی زینت بنا دیا جہاں وہ پہلے رونق افروز تھا۔ ناظرین، پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس جنتی پتھر کو چرا لیا گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو طاہر سلیمان اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے بڑے بھائی جانشین کو شکست دے کر بحرین پر قابض ہو گیا اور ایک مشہور کرامتی سردار بن گیا۔ اس نے سب سے پہلے ذلیل کام جو تاریخ میں سیاہ ترین لکھا گیا ہے وہ یہ کیا، مکہ کی پاک زمین پر حملہ ہو کیا۔ یہ اس قدر ظالم اور جابر تھا کہ یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ مسلمان مکہ میں کیوں حج کرنے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ وقت تھا 317 ہجری کا۔ مکے پہ بحرین کی ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ مکہ میں بے دریغ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے 30,000 لوگوں کو شہید کیا، جن میں 1700 حاجی 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل مذہب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پر نالا جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کے لیے کھیلا تھا۔ دو آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آن و واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصلے جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے ہاتھ نہ لگ سکا کیونکہ خدام حرم نے اس پہاڑی کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا۔ پھر جب اس نے حرم پاک پر قبضہ کر لیا تو جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو اکھاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ریزہ کچھ ٹوٹ گیا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ ابو طاہر نے بیت اللہ کا دروازہ بھی اکھاڑ پھینکا اور غلاف کعبہ کو ٹکڑے کر کے فوج کے اعلیٰ عہدیداروں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین، یہ اسلام کا پہلا ایسا سال تھا کہ حج بیت اللہ میں رک گیا۔ علامہ سیوطی، تاریخ ابن خلدون، امام تبری، امام قرطبی، اس کے تمام مورخین اور محدثین نے اس واقعہ کو مستند روایات سے ذکر کیا ہے۔ ابو طاہر نے وہاں ایک مشہور عالیشان مکان تیار کیا اور بحرین میں لوگوں کو حج کی دعوت دینے لگا۔ وہ مکہ کی طرف آنے والے ہر سال حاجیوں کو اغوا اور قتل کرتا۔ اس طرح تقریباً 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔
اس کے بعد جا کر موجزانہ طور پر اصل حجر اسود واپس خانہ کعبہ پہنچا۔ اس کی واپسی کچھ اس طرح ہوئی کہ بنو عباس کے خلیفہ نے بحرین کے حاکم ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کیا کہ 30,000 دینار میں حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا جائے۔ خیر 339 ہجری کو عباسی خلیفہ نے اس وقت کے ایک بڑے محدث سے اعظم امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک 22 رکنی وفد کے ساتھ بحرین حجر اسود کو واپس لانے کے لیے بھیجا۔ یہ یاد رہے کہ 22 سال تک حجر اسود ظالم و فاسق ابو طاہر کے پاس بحرین میں ہی رہا۔ اب جب حضرت عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے یہ چال چلی کہ اصلی حجر اسود کو کہیں چھپا دیا اور نقلی پتھر کو غلاف میں لپیٹ کر پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے اس پتھر کو پانی میں ڈبویا اور فرمایا کہ یہ حجر اسود نہیں ہے۔ اب دوسرا پتھر لایا گیا، آپ نے اسے بھی پانی میں ڈبویا اور پھر آگ پر گرم کیا تو کہنے لگے یہ بھی اصلی پتھر نہیں ہے، یعنی یہ اصلی حجر اسود نہیں ہے۔ حاکم ابو طاہر کہنے لگا یہ کیسا پیمانہ ہے آپ کا؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ نبی آخری زمان کا فرمان مبارک ہے کہ حجر اسود ایک ایسا جنتی پتھر ہے جو پانی میں نہ ڈوب سکتا ہے اور نہ ہی اسے آگ کوئی اثر کر سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہیں ایک پتھر دیا گیا جس کو انہوں نے پانی میں ڈالا تو وہ تیرنے لگا، آگ میں ڈالا تو وہ گرم ہونا ہوا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہی اصلی جنتی پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس پتھر کو لے کر مکہ کی طرف نکل پڑے اور اس پتھر کو ایک کمزور اونٹنی پر لادا گیا جو کہ بہت تیزی سے چلنے لگی۔ آپ اس کو لے کر مکہ پہنچے جہاں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو طاہر کی وفات چیچک سے ہوئی، اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ ابو طاہر کو ایک ایسی بیماری لگی کہ اس وقت اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس کے جسم سے ایسی بدبو نکلتی تھی کہ اس کے طبیب بھی اس سے دور ہی بھاگتے تھے۔ اے اللہ، میرے اور اس ویڈیو کو سب دیکھنے والوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے ہمیں کم سے کم ایک دفعہ حجر اسود کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرما۔ جو ایک دفعہ بوسہ لے چکے انہیں بار بار اپنے در کی حاضری نصیب فرمانا۔ میرے مولا، ہم خطاگار گناہ گار تیرے ہی عاجز بندے ہیں، ہمیں زندگی بھر اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ روزی میں اس قدر اضافہ فرما دے کہ ہم بھی تیرے جنتی پتھر کی زیارت کو جا سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔